Como ha dicho Fidel Castro, mientras el concepto... دوستو، چی گویرا نے اپنی موت سے 2 برس قبل الجزائر میں ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ موت آنے تک جاری رہنے والی جدوجہد کی کوئی حد نہیں ہے۔ دنیا کے کسی بھی گوشے میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہم اس سے لا تعلق نہیں رہ سکتے۔ سامراج کے خلاف کسی ایک ملک کی فتح ہماری فتح ہے اور کسی ایک ملک کی شکست ہماری شکست ہے۔ Esa proclama es patria o muerte. امریکا کو ناکو چنے چبوانے والا گوریلا جنگجو چے گویرا کو 9 اکتوبر 1967 عیسوی میں اس کی زندگی سے محروم کر کے منو مٹی تلے دبا دیا گیا تھا۔ 1997 عیسوی میں معلوم ہوا کہ اسے بویلیا کے گاؤں لاہیگورا میں خفیہ طور پر سپرد خاک کیا گیا تھا اور تب اس کی باقیات کو وہاں سے نکال کر کیوبا پہنچایا گیا۔ دوستو، ارجنٹینا میں پیدا ہونے والا چے گویرا وہ انقلابی تھا جس نے فیڈل کاسٹرو کے ساتھ 1959 عیسوی کے انقلاب کیوبا کی قیادت کی تھی۔ وہ بائیں بازو کے حامیوں کا ہیرو تھا جس کی زندگی، جدوجہد اور تصاویر انقلابیوں کے لیے عزم و ہمت اور سامراج سے نفرت کی علامت بن گئی تھی۔ مارکسی فکر سے متاثر چے گویرا اس نتیجے پر پہنچا کہ محنت کش طبقے اور محکوم لوگوں کی آزادی کا واحد راستہ انقلابی جدوجہد کے ذریعے ہی نکالا جا سکتا ہے۔ اس نے ایک خواب ہی نہیں دیکھا بلکہ اس کی تعبیر پانے کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا۔ چے گویرا کی زندگی کے اوراق الٹے تو معلوم ہوگا کہ اس نے پیدائش کے بعد گویرا ڈی لا سرنا کا نام پایا۔ وہ 14 جون 1928 عیسوی کو ارجنٹینا کے ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہوا۔ اس نے طب کی تعلیم حاصل کی اور اس عرصے میں جنوبی اور وسطی امریکہ میں اسے بہت زیادہ سفر کرنے کا موقع ملا۔ اس دوران چے گویرا نے ہر طرف غربت اور ظلم و جبر دیکھا اور بعد میں مارکسزم میں دلچسپی لیتے ہوئے اس پر کھلا کہ جنوبی اور وسطی امریکہ کے مسائل کا واحد حل مسلح جدوجہد کرنا ہے۔ چے گویرا اپنی انقلابی جدوجہد کے ساتھ زندگی سے بھرپور ایسا شخص تھا جو رگبی اور شطرنج کا کھلاڑی، فوٹوگرافر، موٹر بائیک رائیڈر اور ایک لکھاری بھی تھا۔ یوں تو وہ ڈاکٹر بن چکا تھا لیکن اسے گوریلا جنگجو کے طور پر وہ لافانی شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی جس کا دوران تعلیم اس نے خود بھی تصور نہیں کیا ہوگا۔ پیارے دوستو، چے گویرا نے فیڈل کاسٹرو سے مل کر امریکہ نواز کی وبائی حکومت کا تختہ الٹنے اور گوریلا جدوجہد کے ذریعے انقلاب لانے کی جدوجہد میں اس طرح حصہ لیا جیسے وہ اس کے آبائی سرزمین ہے۔ وہ ہر اس جگہ لڑنے گیا جہاں ظلم ہو رہا تھا۔ بعد میں وہ فرانس، چین، شمالی کوریا، مصر، الجزائر سمیت 7-9 آزاد افریقی ممالک کے دورے پر گیا اور وہاں کی قیادت کو اپنا فلسفہ سمجھاتا رہا۔ 1965 عیسوی میں وہ کیوبا لوٹا اور 2 ہفتے بعد اچانک منظر عام سے غائب ہو گیا اور اس کے بعد چے گویرا کی موت کی خبر آئی۔ ارجنٹائن کے شہری چے گویرا کی انقلابی خدمات کے طور پر انقلاب کے بعد اسے کیوبا کی شہرت دی گئی۔ انقلابی عدالت کا سربراہ بنایا گیا جس نے سینکڑوں انقلاب دشمنوں کو سزائے موت دی اور پھر سے اہم عہدے اور وزارت کا قلمدان سونپا گیا۔ لیکن اختلافات کے بعد وہ کیوبا کی شہرت واپس کر کے کانگو میں انقلابی جدوجہد کے لیے روانہ ہو گیا۔ تاہم وہاں کے باغیوں سے مایوس ہو کر چند ماہ بعد ہی موزمبیق چلا گیا جہاں نوآبادیاتی حکومت سے نبرد تحریک کو اپنی خدمات پیش کی، لیکن وہ بھی اسے نہ سمجھ سکے۔ اسی دوران CIA کو کانگو میں چے گویرا کی موجودگی کا پتہ چل گیا اور وہ بعد میں اس کے بویلیا پہنچنے تک نقل و حرکت پر مسلسل نظر رکھ رہی تھی۔ بویلیا میں وہ زندگی اور موت کی آنکھ مچولی جاری رکھے ہوئے تھا کہ مخبری ہو گئی اور اسے پکڑ لیا گیا۔ پیارے دوستو، چے گویرا کی جدوجہد اور اس کی موت دونوں کا اس قدر شہرہ ہوا اور وہ ایسا مقبول ہوا کہ اس کی نظیر کم ہی ملتی ہے۔ 1968 عیسوی میں طلباء کی عالمی تحریک کے دوران چے گویرا کی 8 برس پرانی ایک تصویر لاکھوں ٹی شرٹس اور پوسٹروں پر چھپ گئی۔ بعد میں یہ مختلف تنظیموں کے پرچموں، انقلابی اور عوامی مہمات میں استعمال ہوئی اور یہ لاطینی امریکہ کے مختلف ممالک سے لے کر دنیا بھر میں ٹی شرٹس اور کافی کے مگ پر بھی دیکھی گئی۔ چے گویرا کی باقیات کو کیوبا میں سانتا کلارا میں ایک مقبرہ تعمیر کر کے پورے قومی اعزاز کے ساتھ دفن کیا گیا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں چے گویرا کی قیادت میں کیوبا کے انقلاب کی آخری فیصلہ کن لڑائی ہوئی تھی۔